الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو بلا شبہ ہمارا خالق و مالک ہے، رازق ہے۔ تمام معاملات، تمام امور اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے چل رہے ہیں۔ لا تعداد درود و سلام ہوں جناب نبی مہرباں رسول کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ۔ سامعین مکرم، خواتین حضرات، انسان اپنی زندگی میں امن، سکون، راحت ہمیشہ سے اس کی خواہش رہی ہے کہ ان نعمتوں سے وہ مالا مال رہے، مگر انسان اپنی ہر طرف سے کوشش کرتا ہے اور ان چیزوں کو، آرام کو، سکون کو، قلبی اطمینان کو وہ دنیاوی وسائل سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، فیملی اچھی ہو جائے، لیکن سکون اس کو پھر حاصل نہیں ہوتا۔ دراصل ہمارا جو معاشرہ ہے افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، یعنی بہت سارے لوگ مل کے معاشرہ بنتا ہے اور ہم پہ بہت سارے حقوق و فرائض رکھے گئے ہیں، ہر فرد کی بہت ساری ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں۔ ہر فرد جب تک ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرے گا معاشرے میں امن، آرام اور سکون نہیں آئے گا، تو یہ یقینی بات ہے کہ ہماری انفرادی زندگی میں بھی آرام، سکون نہیں آ سکتا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے چند اوصاف بیان کیے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی پہلی خوبی یہ بیان کی اہل ایمان کی کہ یہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ چار خوبیاں بیان کی ہیں، اور قابل غور بات یہ ہے کہ ان چار خوبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے، یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اس کا شمار اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ سے بھی پہلے کیے ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا جو وصف بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگوں کو اچھائی کا حکم بھی کرتے ہیں، برائی سے منع بھی کرتے ہیں، اور جن میں یہ خوبیاں آ جائیں اولئک سیرحمھم اللہ، یہی لوگ ہیں بہت جلد اللہ ان پر رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر اللہ کی رحمت آپ مانگ رہے ہیں تو یہ چار باتیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں وہ ہمارے اندر ہونی ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہر امتی کو، وہ عمر کے کسی حصے پہ ہو
اور وہ دنیا کے کسی مرضی شعبے میں ہو، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہر اپنے امتی کو وہ مسئول قرار دیا ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور روز محشر کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ نے اپنی بارگاہ میں کھڑے کر کے ہر بندے سے پوچھنا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیوں نہیں کیا۔ اب معاشرے میں اس قدر بگاڑ آ چکا ہے، اور یقین جانیں کہ ہماری ابتدا تو ریاست مدینہ سے ہوتی ہے۔ سرور کونین علیہ السلام نے لوگوں کے مزاج، لوگوں کے نظریات، لوگوں کے طور طریقے، لوگوں کے قلب و اذہان اس طرح بدل دیے کہ وہ جو جانوں کے دشمن تھے وہ محافظ بن گئے۔ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی شروع ہوتی تھی اور کئی صدیوں تک اور کئی نسلیں برباد کر جاتی تھی، وہ اتنے بڑے محافظ بن گئے کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عدی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب آیا تو ایک سائل نے آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کی، اللہ کے رسول غربت اور مفلسی بہت بڑھ گئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اور ایک سائل نے آ کے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول راستے بڑے پرخطر ہیں، چوری نہیں چھوڑتے۔ اور تیسرے نے آ کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یعنی ایک نے شکایت کی کہ راستے پرخطر ہیں، اور دوسرے نے آ کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، اور تیسرے سائل نے آ کے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں ایک اور شکایت کی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عدی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ عدی یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے پاس اتنے خزانے ہوں گے، اتنے خزانے کہ جو شاہ ایران ہے کسریٰ کے محلات فتح ہو جائیں گے، اور اللہ مسلمانوں کو کسریٰ کے جو خزانے ہیں ان کا مالک بنا دے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اس طرح دے رہے ہوں گے کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یہ شکایت کر رہے ہیں نا کہ ڈاکو چور بہت ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک اکیلی عورت ہیرا سے چلے گی، کوفہ کے شہر ہیرا سے، اور اللہ کے گھر بیت اللہ کا آ کے طواف کرے گی، اللہ کے علاوہ اس کو کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا میں ہیرا سے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا ہیرا جو کوفہ کا شہر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اور میں نے کہا کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے کہا میں اکیلی آئی ہوں۔ میں سمجھ گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ اور دوسرا، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جو کسریٰ کے محلات کو فتح کرنے والی فوج تھی میں خود اس میں شامل تھا۔ اور تیسرے کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے بات والوں کو کہ اگر تم زندہ رہے تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی بھی دیکھو گے پوری ہوتی ہوئی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں وہ تیسری پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی کہ ایک آدمی آدھی رات کے وقت میں خلیفہ وقت کا دروازہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے کہ امیر المؤمنین میں زکوٰۃ کے پیسے دینے آیا ہوں۔ کہنے لگے کیا راستے میں تمہیں کوئی بندہ نہیں ملا؟ اس آدمی نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ میں 400 کلومیٹر دور سے آ رہا ہوں، راستے میں آوازیں دیتا رہا کہ یہ مال لے لو، مجھ سے لینے والا کوئی نہیں تھا۔ دراصل جب تک ہمارے جو مزاج ہیں یا ہماری تربیت ہے، ہماری اصلاح نہیں ہوتی، تب تک آپ جتنی مرضی سزائیں نافذ کر لیں کسی بھی معاشرے میں جرائم ختم نہیں ہو سکتے۔ اور جس معاشرے میں جرائم ختم نہ ہو وہ معاشرہ کبھی بھی مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے معاشرے میں جو دن بدن جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں،
اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا کے علماء پہ ڈال دیا. یعنی کوئی بھی آدمی اپنے اوپر کوئی بلیم لینے کو تیار نہیں ہے. ماں باپ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اساتذہ کردار ادا نہیں کر رہے، بری ذمہ ہو گئے ماں باپ. اساتذہ کی بات کریں، اساتذہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ بندے، ہمیں صحیح طرح سے بچوں کو پڑھانے کا موقع ہی نہیں ملتا، اساتذہ بھی بری ہو گئے. اور علماء کی بات اگر کی جائے تو ان کے اندر بھی بے شمار ایسی خامیاں ہیں یا جو معاشرتی ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں کیے جاتے اس طرح سے. تو چند باتیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر ہم معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے مجھے جتنا کردار ادا کرنا ہے اتنا ہی کردار آپ سب کو بھی ادا کرنا ہے. یہ بات درست ہے کہ بعض انسان اللہ اس کو کوئی ایسا عہدہ دے دیتا ہے، کوئی استاد ہے، آپ استاد نہیں ہیں، تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مگر اپنے اپنے حلقہ احباب میں اگر آپ ماں باپ ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، تو آپ پہ فرض ہے کہ ماں باپ اپنی اولادوں کی اور بڑے بھائی اپنے چھوٹوں کی تربیت کریں. اب سارا دن تو ہمارے گھروں میں اگر ڈرامے چلیں گے، ابا جی خود بیٹھ کے ساتھ میں دیکھیں گے، تو پھر یہ کہنا جی کہ معاشرے میں تربیت کیوں نہیں ہو رہی، بچے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں، بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ فصلوں کے خراب ہونے سے ڈرتے ہیں، اگر آپ ڈرتے ہیں کہ ہم نے جو فصل بوئی ہے وہ فصل خراب نہ ہو، تو پھر توجہ کیجیے کہ جو آپ بیج بو رہے ہیں وہ کیسا ہے. اور یہ ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ آج کے دور کا نوجوان تباہ ہو گیا، بگڑ گیا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اگلی نسلوں کو ہم ماں باپ کیسے دیکھے جا رہے ہیں. سارا دن موبائل بیٹھ کے دیکھنا، سارا دن بچوں کے سامنے گیم میں بیٹھ کے کھیلتے رہنا، ڈرامے دیکھنا، یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ زوال کے جس لیول تک چلا گیا ہے. یقین جانیے اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک وعدہ نہ ہوتا نا نبی کریم علیہ السلام کی امت سے، اتنی خرابیاں اور بربادیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں کہ شاید کب کے ہم عذاب میں تباہ ہو چکے ہوتے. یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تمہیں چھوٹے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں آئے گا، عذاب استئصال نہیں آئے گا جس سے ساری کی ساری امت تباہ ہو جائے، وہ نہیں آئے گا. چھوٹے عذاب دیں گے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. عذاب اس لیے دیتے ہیں تمہیں تاکہ تم واپس پلٹ کے ہماری طرف آ جاؤ. تو سامعین مکرم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرے. اور یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا حکم اپنے تمام امتیوں کے نام ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے، منکر کام کو دیکھے، غلط کام ہو رہا ہے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرنا چاہیے. فإن لم يستطع فبلسانہ. آپ اگر کمزور ہیں، نہیں کر سکتے، فتنے کا ڈر ہے، تو ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان سے اس برائی کے خلاف آواز اٹھا کے اس کو ختم کرے. اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا فإن لم يستطع، اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے، فبقلبی، تو اس برائی کو کم از کم دل سے برا جانا. وذالک اضعف الایمان، اور اس برائی کو دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہے کہ الایمان بضع و 70 شعبۃ. ایمان کے 70 سے اوپر شعبے، اور سب سے بڑا اور سب سے اونچا جو مقام ہے، اس کی قسم ہے ایمان کی، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا. اور سب سے کم ایمان کی جو شاخ ہے، جو اس کی قسم ہے، وہ یہ ہے
کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ اب دیکھیے یہ ایمان کے جو مختلف شعبے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ بات آپ نہیں کر رہے، برائی کو دیکھ کے آپ ختم نہیں کرا رہے ہیں، نہ اس کے خلاف بول رہے ہیں اور نہ اس کو دل سے برا جان رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر اس حدیث پاک کی روح سے ایمان کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اس سے ایک اور بھی بات سمجھ آئی کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی ایسا منصب، کوئی مقام دے دی ہے کہ آپ زبردستی ختم کرا سکتے ہیں اور آپ نہیں کراتے اور آپ کہتے ہیں جی چھوڑیں جی میں تو بس دل سے برا جان رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس حدیث پر پھر عمل نہیں کیا۔ آپ ماں باپ ہیں تو گھر میں اس برائی کو زبردستی ختم کرا سکتے ہیں۔ اب ابا جی کہیں جی نہیں میں تو اس برائی کو دل سے برا جان رہا ہوں، نہیں، آپ دل سے برا جاننا یہ تین مختلف لوگوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو منسلک کر دی ہے۔ ہاتھ سے ختم کرنا یہ ذمہ داران یا حکمران لوگوں کا یا افسران کا کام ہے، یا گھر کے سربراہ کا کام ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے ختم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح علماء کا کام ہے اس برائی کے خلاف آواز اٹھائیں، صحافیوں کا کام ہے اس کے خلاف لکھیں۔ یہ کام نہیں ہے کہ علماء جو ہیں وہ کہیں جی کہ ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، بس دل سے برا جان رہے ہیں۔ تو سامعین مکرم، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اس سے پہلے معاشرے کو سدھارنے کی جو ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ احتساب بالنفس کیا جائے۔ احتساب بالنفس کیا ہے کہ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ لوگوں کو تو آپ وہی اچھائی کا حکم کریں گے نا جو آپ خود کر رہے ہیں، اور اگر آپ خود ہی نہیں کرتے تو آپ کیا لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں گے؟ اور اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ انتہائی بری بات ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو اور خود وہ کام نہ کرو۔ تو سب سے پہلا احتساب اپنی ذات کا ہے۔ اور سامعین مکرم یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیے کہ قبر میں پہلا سوال جو ہونا ہے نا وہ میری ذات کے بارے میں ہونا ہے، آپ کی ذات کے بارے میں ہونا ہے۔ یہ بات پہلے سوال ہماری ذات کے بارے میں ہونے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سوال ہونے ہیں جی آپ نے دوسروں کو سمجھایا نہیں سمجھایا، روکا نہیں روکا، یہ سارے سوال بعد کے ہیں۔ تو اب آپ کہیں جی میں نے پورے محلے کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تو آپ جا کے تکرار، لڑائی جھگڑا بھی شروع کر دیتے ہیں، جی زبردستی میں نے یہ کام کرنا ہے یا اس برائی کو ختم کرنا ہے۔ اور میں آگے جا کے عرض کروں گا بے شمار جگہوں پہ ہم یعنی برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم انتہائی غلط طریقہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا میں نے عرض کیا؟ یعنی برائی کا کام ہو رہا ہے، لیکن آپ جو طریقہ وہاں پہ اپناتے ہیں وہ انتہائی غلط ہوتا ہے، دین کے بھی، سیرت کے بھی اور مسلک کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ دیکھیں جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو حکمتوں کی باتیں سکھائی ہیں نا، ایک بڑی موٹی سی بات ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، آپ نے سسٹم سے کوئی آپ نے ٹکر نہیں لی، 13 سالوں میں کسی سے کوئی لڑائی نہیں کی۔ کیا برائیاں ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ کیا وہاں پہ شرک ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کوئی مزاحمتی بات نہیں کی ان کے سامنے۔ حکمت اور دانائی یہ ہر مومن کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ جتنی ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک چیز کا پتہ ہے میرے بات کرنے سے یہاں پہ فتنہ ہوگا، وہ وہاں پہ نہ آپ بات کریں، اور ہم بعض دفعہ بڑی اچھی بات انتہائی گندے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، بات بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن طریقہ آپ کا اتنا غلط ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اچھی بات کہنا بھی اگلے بندے کو مایوب لگتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، احتساب بالنفس۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ 5-6 فٹ کے میرے وجود پہ تو اسلام نافذ نہ ہو اور امریکہ میں جناب اسلام کے جھنڈے لہرا دیے جائیں، انڈیا جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، تو بھائی صاحب تھوڑا سا پڑھ لیں اور اپنا علاج کرائیں۔ سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اس کے بعد ہمیں جو دوسرا حکم دیا گیا ہے وہ ہے کہ آپ اپنے
بچوں کو اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں یعنی پہلے 3 سال بیان کیے جاتے ہیں، یہ بعض سیرت نگار 6 مہینے لکھتے ہیں. پہلی وحی کے بعد آپ کچھ عرصہ جو آپ کی تبلیغ تھی وہ خفیہ رہی، انفرادی رہی، بہت ساری مصلحتیں تھیں اس میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا ہے نا نبی کریم علیہ السلام کو، وہ کیا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی باتوں سے ڈرا دیجیے. سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ کفار کے بارے میں ابھی حکم نہیں آیا اور دیگر عرب کے بارے میں ابھی حکم نہیں آیا. پہلا حکم کیا تھا؟ اے پیغمبر علیہ السلام اپنے اقربا کو آپ دین کی دعوت دیں. قابل غور بات یہ ہے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اور اکثر میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ میں اگر ساری دنیا کو اپنا میسج پہنچا دوں اور آپ نے دوستوں تک میسج پہنچایا، آپ نے دکانداروں کو نماز کی دعوت دے دی، اور اگر گھر والوں کی آپ نے تربیت نہیں کی تو معاف کیجئے گا آپ نے تبلیغ اور تربیت کے جو آداب تھے آپ نے ان کو پورا نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو. تو ذرا اپنا جائزہ لینا بیٹھے بیٹھے کہ گھروں کے اندر ہم کتنا تربیت پہ یا فیملی کو اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے، کوئی بھی معاملہ گھر میں ہوتا ہے تو اس کو ہم کتنا ایڈریس کر رہے ہیں دینی اعتبار سے، بچوں کی تربیت پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اور میں اساتذہ بھی بہت حد تک ذمہ دار ہیں، مگر آج کیونکہ میں بھی ایک شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں تو جو بھی والدین آتے ہیں ان کی ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے. اور بڑے بچے ہوتے ہیں تو ان کے والدین آتے ہیں جی یہ جوان بگڑتا جا رہا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اساتذہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، یہ میں مانتا ہوں. اور یاد رکھیے جب زوال آتا ہے نا تو ہر شعبے میں زوال آتا ہے، اور ہماری یہ جو حالت ہو گئی ہے یہ ہر شعبے میں ہم زوال کی بدترین حالت میں پہنچے پڑے ہیں. اگر کوئی 2-4 شعبے بھی اچھے ہوتے نا تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ معاشرہ واپس پلٹ سکتا تھا. ہمارا علماء طبقہ دیکھ لیں، ہمارا اساتذہ طبقہ دیکھ لیں، والدین کو دیکھ لیں، کاروباری طبقہ دیکھ لیں، سیاسی طبقہ دیکھ لیں، آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پہ دگرگوں صورت حالات نظر آئے گی. میں جہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پہ کچھ معاملات ہوئے، ہر جمعے میں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ انتظامیہ کے اختلافات ہیں، لیکن اس بار قاری صاحب نے کوئی معاملہ بات ہوئی تو انتظامیہ کے منہ پہ انہوں نے کہا کہ ان کی تو آپس میں نہیں بنتی. یعنی جو مسجد کو چلا رہے ہیں ان کا آپس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک فیصلہ کر لے تو دوسرا اس کے خلاف ہو جاتا ہے. اور اگر جو آدمی 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تکبیر اللہ کے ساتھ، اذان کہنے پہ جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن بھائی کے بارے میں دلوں میں اتنا کوڑ ہے، اتنی منافقت ہے، اتنا غم و غصہ ہے، تو بتائیے وہ کہاں پہ نمازیں جا رہی ہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، اساتذہ کو دیکھ لیں، سرکاری اسکولوں میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، ان کو پتہ ہے تنخواہیں لگی ہوئی ہیں. اگر اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو وہ کالج ٹائم پہ باہر کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، کیوں پتہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پرائیویٹ اداروں میں پوچھتے ہیں، ڈر ہوتا ہے. ہاسپٹل میں چلے جائیں کوئی ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کرنے کو تیار نہیں ہے. پرائیویٹ فیس لے کے وہ بڑے اچھے طریقے سے چیک کریں گے. الغرض ہر جگہ پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بدترین حالت تک ہمارا جو لیول ہے. یعنی کرونا کے دنوں میں آپ دیکھیں نا کہ جو میڈیسن تھی ہم نے ان کو بلیک میں سیل کرنا شروع کر دیا. ماسک کے بارے میں پتہ چلا اس کو بلیک میں سیل کرنا شروع کر دیا. تو وہ کسی نے کہا نا کہ پتہ چل جائے نا مسلمانوں کو کہ ابھی قیامت آنے والی ہے اور لوگ نمازی بن جائیں گے تو مسلح جو ہیں وہ بھی بلیک میں بیچنے شروع ہو جائیں. یہ ہمارا المیہ ہے اور اس معاشرے میں میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں، آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اور معاشرے کی بہتری کے لیے کہ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. یعنی ہر وقت ہی روتے رہنا، رات بڑی اندھیری ہو گئی ہے اور حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں،
تو کسی نے کہا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے. تو بس آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں، اپنے حصے کی شمع جلا کے جائیں. ہم سے بہت زیادہ تقاضا نہیں کیا گیا ہے کہ پوری دنیا پر آپ نے دین کا بول بالا کرنا ہے، پوری دنیا کو آپ نے حق پہ لگا دینا ہے اور پورے لاہور شہر سے آپ نے برائی ختم کرنی ہے. یہ ہم سے تقاضا نہیں کیا گیا، نہ کسی مولوی صاحب سے کیا گیا. نبی کریم علیہ السلام کے ذمے بھی صرف کیا تھا؟ لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے رسول آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے. اور قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. کتنا عرصہ؟ مگر 100 بندہ مسلمان نہیں ہوا. اور یہ پہلے رسول ہیں، اول الرسل، اور آدم ثانی انہی کو کہا جاتا ہے. بیٹا کافر ہے، بیوی کافر ہے، قرآن پاک میں اللہ نے بیان کر دیا. تو پیغمبر بھی زبردستی کسی کو نہیں منوا سکے. ہماری کیا مجال ہے؟ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے. جس کو حق سمجھتے ہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، مان جائیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا الدال علی الخیر فلہ اجر کفاعلہ، جس آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو اچھائی کے کام پہ لگا دیا تو جب تک اچھائی کرنے والا وہ نیکی کے کام کرتا رہے گا، جس نے اس کو اس کام پہ لگایا ہوگا اللہ اس کو بھی پورا کا پورا اجر دے گا. تو آپ بس محنت کریں، کردار ادا کریں. اور جتنی معاشرتی برائیاں ہو چکی ہیں یہ چند افراد کے عباس کی بات نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کہیں پہ بیریئر لگ جائے، فل سٹاپ لگ جائے، کہیں ریورس گیئر لگ جائے، تو عزیزان گرامی خواتین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، مردوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، علماء کو بھی، اساتذہ کو بھی، ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے جو ذمہ داریاں، اب ایک جو بڑی ذمہ داری ہے وہ علماء کی ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ ہماری مساجد میں زیادہ تر کی اگر بات کر لی جائے تو پورے سال کے خطبہ جمعہ پہلے سے طے ہوتے ہیں. یعنی 40-45 خطبے تو وہی ہیں جو ہر سال ہی بدلتے رہتے ہیں. اور بہت سارے اچھا جمعہ پڑھانے والے خطیب حضرات موجود ہیں. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ بھی ایک اس کے پیچھے پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ جو ممبر و محراب ہے نا، وراثت جو پیسے میں چلتی تھی، ہم نے ممبر و محراب میں بھی وراثت چلا دی. ابا جی کی مسجد ہے، ابا جی کے بعد بیٹے نے آ کے مولوی بننا ہے. مولوی اہل ہے نہیں ہے، بیٹا جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے نہیں ہے. باپ کے بعد مسجد کا مالک کون بن گیا؟ بیٹا. اب بیٹے نے دین نہیں پڑھا تو کیا کریں گے؟ یا یوٹیوب سے تیاری کریں گے یا خطبات جمعہ لا کے رکھ لیتے ہیں بڑے بڑے خطباء کے، اور اس سے انہوں نے ایک موضوع دیکھنا ہے اور آ کے جمعہ پڑھا دینا. تو ہم نے بھی کچھ جو علماء کے ساتھ جو ہم نے زیادتی کی نا، تو بہر کیف یہ ہمیں بھی ماننا ہوگا کہ ایسا ہی طبقہ ادھر آنا تھا. میں سعودیہ میں رہ کے آیا ہوں اور ہمارے کئی دوست امریکہ میں وہاں پہ ہیں. وہاں پہ جو امام اور خطیب ہیں وہ کم از کم PhD ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور وہ بہترین لباس، بہترین گاڑی پہ آئیں گے کہ کسی بندے کو ان کو دیکھ کے یہ نہ لگے کہ یہ فقیر مسکین ہے. اور ہم نے اپنے علماء کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں اکثر اپنی کلاس میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے کالج کا جو خاک روب ہے نا، خاک روب، وہ زیادہ تر عیسائی ہیں. اس کی جتنی تنخواہ ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں 80% لاہور کی مسجدوں کے ائمہ کی تنخواہیں اس خاک روب سے کم ہیں. تو مجھے بتائیں کیا ان کے بھی مصارف ہیں، بیوی بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ان کو تنخواہ انتظامیہ نے کہاں سے دینی ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھت پھٹ رہی ہے اور نیچے پیسے گرتے ہیں. آپ احباب کے تعاون سے کر رہے ہیں. اور وہ امام صاحب جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے ہم مہنگی سے مہنگی تعلیم پہ پیسہ لگاتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں، اور وہ تعلیم بھی ایسی کہ جو آخرت میں کام کوئی نہیں آنی. اگر تو کوئی اچھا مقصد تھا، دین سمجھنا مقصد تھا، یا اس کو سیکھ کے دین کا کام کرنا مقصد تھا، تو وہ دنیا پڑھنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے.
وگرنہ تو پھر یہی کام آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی، بہت بڑی حدیث ہے، ویسے ہر حدیث ہی بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ان من اقتراب الساعۃ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، شریر لوگوں کو اونچا کر دیا جائے گا، بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں گے، اور شریف لوگوں کو دبا دیا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یفتح القول ویحسن العمل، لوگ باتیں بڑی کریں گے لیکن عمل سے خالی ہوں گے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھ جائیں، نماز کا اگر ٹائم نہیں ہوا، دو نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں ایسی آنکیں گے اللہ مان والا فیس، اعتکاف میں بیٹھ کے بھی بات نہیں آئیں گے، باہر کھڑے ہو جائیں۔ یہ سیاست نے ایک ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، ایک نون لیگ کا سپورٹر ہے، نہ لینا ایک نہ دینا دو گھنٹے بحث کرتے جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ باتیں بڑی کریں گے لیکن عمل نام کی کوئی چیز ان میں۔ اور اگلی بات بڑی الارمنگ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، ساری کی ساری قوم جو ہے نا وہ مسنات ہی پڑھی جائے گی۔ کیا پڑھی جائے گی؟ مسنات۔ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اور پوری میری امت میں سے کوئی بندہ اٹھ کے یہ بھی نہیں کہے گا وہ بندے دے پتروں پڑھی کی جا رہے ہیں۔ ساری قوم کیا پڑھ رہی ہوگی؟ مسنات، اور کوئی ان کو یہ نہیں پوچھے گا کیا پڑھی جا رہے ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا وَمَا الْمُسَنَّاتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ مسنات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مسنات ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ بچوں کو دینی تعلیم کتنی دلوا رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کتنی دلوا رہے ہیں۔ دینی تعلیم اللہ نے تھوڑا سا سٹینڈرڈ اچھا کر دیا، 2-4 روپے آ گئے تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے جی مولوی صاحب آپ نے گھر میں پڑھانے آنا ہے۔ دنیا کا اصول تو آج سے پہلے یہی تھا کہ پیاسا چل کے کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا چل کے کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں نہیں آتا پیاسے کے پاس، لیکن آپ نے پیسے سے کنویں کو ہی کہا جی میرے گھر پہ چل کے آ جاؤ۔ اور سکول کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں 10-10 ہزار 20-20 ہزار، اور مولوی صاحب جب پیسے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی پہلی گل تو یہ کہ جزاک اللہ خیر تھے خوش ہو جان، اور 500 مولوی صاحب بڑا ہے جی 1000، وہ فلاں مولوی صاحب نے جی 500 لیندے نے تو 3 بچے پڑھا جاندے نے۔ خوف خدا پاک دلوں سے نکل گئی، آنکھوں سے شرم سرورے کونوں بکاں گئی، کوئی غیرت نام کی چیز ہے ہم نے؟ کیا مسلمان اپنی پاکیزہ کتاب کلام اللہ کی تعلیم دینے والے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کتنے منٹ دینے جی 10 منٹ، تو 10 منٹ میں پھر قاری صاحب اتنے ہی پڑھائیں گے نا جتنے پیسے دے رہے ہیں۔ اب قاری صاحب سے آپ توقع یہ کریں جی قاری صاحب آپ کو حسن بصری کی سیرت والا آپ کا بچہ بنا دے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بچوں کو ضرور تعلیم دلوائیں، دینی تعلیم بھی دلوائیں، دنیاوی بھی دلوائیں۔ دنیاوی تعلیم حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن ساری دنیا کی زندگی میں آپ نے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، اور جب آپ کو بچوں کی ضرورت پڑی تو پھر آپ نے کہا جی ہم تو رزق حلال کھلاتے تھے اور بچے اب نافرمان کیسے ہو گئے؟ تو جو بچوں کو پڑھائیں گے وہی چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ بچوں کو دین کی طرف لگائیں۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا اساتذہ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن اساتذہ کے پاس آپ کا بچہ جا رہا ہے 5-6 گھنٹے کے لیے، اور 18-19 گھنٹے بچہ رہتا ہے یا سوسائٹی میں یا آپ کے گھر میں، اور گھر میں ماں باپ جو کچھ بچے کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں بچہ وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابا جی آتے ہیں، ابا جی 2-2 شفٹوں پہ کام کر رہے ہیں، ابا جی کا فوکس ایک ہی ہے بس پیسہ واپس آ آنا چاہیے، اور جو اصل سرمایہ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ 9 بجے انہوں نے گھر پہ آنا ہے اور انہوں نے نہ بچوں کا حال پوچھنا، انہوں نے موبائل کھول کے بیٹھ جانا ہے، خبریں سننی ہے، 2 گھنٹے انہوں نے موبائل کی جان نہیں چھوڑنی، اور پھر ہم کہتے ہیں جی بچے نافرمان ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ تو بچوں کی جو عمر ہے بات سنانے کی، اس عمر میں ان کو بات سنائیں، نہیں تو ذہن میں رکھیں ایک وقت آئے گا وہ آپ کی بات کوئی نہیں سنیں گے۔ جو ان کی عمر ہے اس عمر میں بچوں کی تربیت کریں۔
اور اس طرح کی تربیت کریں جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ اساتذہ کی نہیں ہے۔ بچے گھر میں غلط کر رہے ہیں، بچہ گالی دے رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بیبی کتنا کیوٹ لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچے نے کھانا کھایا نا تھالی میں، کبھی ان کا ہاتھ ادھر جاتا کبھی ان کا ہاتھ ادھر جاتا، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا یہ بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا، یا غلام سم اللہ، اے لڑکے بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاؤ، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے برتن کے اگلے حصے سے کھانا کھاؤ۔ یہ ایک چھوٹے بچے کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو تربیت ان کی کریں، بہتر انداز میں کریں۔ اور اچھا، ہماری تربیت نیگیٹو اس کی جو وجوہات ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں پہ ہم نے بعض دفعہ بچوں کو سمجھانا وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اگر پتہ ہے بچے کی نفسیات ایسی ہے، بچہ مزید بگڑے گا، بچہ اس کو نفسیاتی طور پہ وہ خراب ہوگا، تو ابھی آپ نہ سمجھائیں، ایک طرف ہو کے بچے کو سمجھا دیں۔ اب آپ مہمانوں کے پاس اس کو ڈانٹنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا الٹا جو ہے وہ اثر نکلے گا۔ اسی طرح علماء کی ذمہ داری اپنی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری اپنی ہے، معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے، اور دوست احباب کے بارے میں تو ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تصاحب الا مؤمنا، کہ مومنوں کے علاوہ کبھی کسی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، جس سے بھی دوستی کرنے لگو تو خوب پہلے دیکھ لو کہ یہ آدمی کس کردار کا مالک ہے۔ اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ محلے میں بچے ان کے یا نوجوان جن دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اگر ان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ میرے دوست کیسے ہیں، تو ماں باپ دیکھ لیں کہ یہ سوسائٹی بری ہے، بری سوسائٹی ہے، تو پھر بچوں کو ان دوستوں سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب دو تین باتیں اختتام کی طرف جاتے ہوئے، کہ ہم بعض دفعہ بڑی لوگوں کو اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری باتوں کے وہ اثرات نہیں مل رہے ہوتے جو ملنے چاہیے۔ یعنی آپ اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے نیک جذبے کے ساتھ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی اچھائیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے تین پیمانے دیے ہیں، تین پیمانے دیے ہیں۔ سب سے پہلا پیمانہ یہ دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیں۔ کس کے ساتھ بلائیں؟ اب حکمت کی تعریف کیا ہے؟ اگر میں اپنے لفظوں میں تعریف کروں تو حکمت یہ ہے کہ کون سی بات کس بندے سے کس وقت اور کتنی کرنی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ ہر بات ہر بندے سے کرنے والی نہیں ہوتی۔ میں نے کیا کہا؟ اب مولوی صاحب یہاں پہ کھڑے ہو جائیں ممبر پہ اور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ بیان کرنا شروع ہو جائیں، تو یہ حدیثیں بیان کرنے والی ہوتی نہیں ہیں۔ حدیثیں موجود ہیں، عوام کو ان سے سروکار نہیں ہوتا، نبی کریم سے ہماری ایک محبت ہے، ہمارا ایک لگاؤ ہے، تو اب آپ وہ حدیثیں بیان کر دیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایمان یا کفر کی باتیں ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، حکمت کے بات خلاف ہے۔ تو ہر آدمی سے اس کے مزاج کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ اب ایک آدمی غصے میں اور آپ اس کو کوئی ایسی بات کرتے ہیں، آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ آدمی غصے میں تھا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ الٹ نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہی کہ آپ حکمت کے ساتھ بات کریں۔ ایک آدمی نشے میں، صحیح بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت علی کی اونٹنیاں تھیں جو حضرت حمزہ نے ان کو قتل کر دیا، اور ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو حضرت حمزہ جو تھے انہوں نے شراب پی رکھی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت میں 19 سال تک شراب حلال رہی ہے، اور سن 6 ہجری میں شراب حرام ہوئی ہے، تو اس سے پہلے شراب حلال تھی، تو پھر اسی لیے کوئی ایسی بات سوچنے کا یا یہ بات ذہن میں آیا کہ اچھا صحابہ بھی شراب پیتے تھے، غزوہ احد کے دن بھی صحابہ نے شراب پی تھی، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، کیونکہ ایک چیز ابھی ہے ہی حلال، جیسے گدھا پہلے حلال تھا۔ تو حضرت حمزہ نے شراب پی رکھی تھی، اور حضرت علی نے جا کے نبی کریم علیہ السلام کو یہ شکایت کی
کہ میری جو اونٹنیاں ہیں وہ حمزہ نے قتل کر دیا، ان کو ذبح کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام آئے اور حضرت حمزہ نشے میں تھے، آپ نے ان سے تو بات کی اور حضرت حمزہ نے نشے کی وجہ سے آپ سے کافی الٹ باتیں کر دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ ابھی ہوش و حواس میں نہیں ہے، آپ وہیں سے واپس چلے گئے۔ یہ ایک پیمانہ ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہم نے کسی سے بات کرنی ہو، ایک آدمی غصے میں ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اور آپ وہاں پہ جج بن کے جا کے یہ کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں تم نے غلط کیا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ غلط ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کے بھی سر میں کچھ چیز مار دے۔ دوسری چیز ہمیں یہ کہی ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ ساتھ جو آپ کا طریقہ ہے یہ بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ کا طریقہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ نرم اور شیریں لہجے میں آپ ان سے بات کریں، تند لہجے میں ڈانٹ ڈپٹ کے آپ کسی کو یہ کہیں کہ تم تو پکے ہی جہنم میں جاؤ گے، بے نمازیوں کو اللہ نے جہنم میں بھیجنا ہے، آ جاؤ وگرنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، تو ایسی بات اگر کریں گے تو یہ آداب اور حکمت کی باتیں خلاف ہیں۔ تیسری جو بات کہی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے مجادلے کی کبھی نوبت آ جائے، بحث مباحثے کی کسی مسئلے میں، تو پہلی چیز تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے گریز کریں، عام آدمی اس سے گریز کرے۔ پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ علمی پیمانے میں بات کرتے ہوئے، وہ علمی پیرائے میں رہتے ہوئے، وہ علمی گفتگو کرتے ہوئے دلائل کی روشنی میں کسی سے بحث مباحثہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ بحث کو شروع ہو جائیں، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا اور دو گھنٹے جناب اس پہ بحث کیے جا رہے ہیں۔ ایلیسن ایک مغربی مفکر ہے بہت بڑا، اور اس سے کسی نے کہا تھا کہ آپ اتنے بڑے اسکالر اور مفکر ہیں، تو اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، بحث ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جب بھی میری بحث ہو جائے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو شاگرد ان سے کہنے لگا، شاگرد بیٹھا تھا پاس، اس نے کہا آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، مفکر ہیں، تو آپ اس کو دلیلیں دے کے کنونس کیوں نہیں کرتے، اس کو آپ مطمئن کیوں نہیں کرتے کہ جی میں ٹھیک ہوں؟ تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی اس سے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میں بحث کرنے کی پوزیشن میں۔ تو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں نا تو ان سے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی، وہی ایلیسن والی بات جی آپ درست کہہ رہے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں جان چھڑ دو، سلاما۔ مگر یہ پتہ نہیں ہمیں کس نے بتا دیا ہے کہ ہر بحث میں ہر آدمی وہ یہ سوچ کے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے، اور میں نے یہ ثابت کر کے جانا ہے کہ میں سچا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ 2 گھنٹے بحث کے بعد ثابت وہ پھر نہیں کر سکتا کہ میں سچا ہوں۔ تو اس لیے بحث سے گریز کریں۔ اس بحث سے بھی ہمارے رشتے اور معاشرتی تعلقات جو ہیں بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ اب ہم کسی کو اچھائی کی بات کرتے ہیں، نہ ہم حکمت دیکھتے ہیں، نہ ہم اچھے انداز میں نصیحت کرتے ہیں، ہماری پہلی بات تو تکرار سے شروع ہوتی ہے، اور ہم اپنے اپنے جو اختلافی مسائل ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آپ بعد میں دعوت دیں، پہلی جو ہماری جو کلی باتیں ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہے ان کی طرف آپ دعوت دیں۔ بس بات ختم کرنے سے پہلے ایک آخری جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلے بلایا تھا نا اپنے گھر میں، تو آپ نے اس دور کے مطابق بہترین ضیافت کا اہتمام کیا تھا، بہترین ضیافت۔ اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بنو ہاشم خاندان جو ہے نا اس سب کو بلا کے لاؤ، بلا کے لائے، مگر کچھ لوگ پہلے آ گئے، انہوں نے کھانا کھا لیا، وہ چلے گئے، کچھ بعد میں آئے، کوئی تو تکرار ہوگی خاندان میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے آداب کے خلاف سمجھا کہ ایسے موقع پہ ان کو اپنا میسج دیا جائے۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر ان کو کھانے پہ بلایا اور پھر آپ نے ان کو اسلام کا پیغام دیا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ساری عمر آپ نے لوگوں کو اچھائی کی طرف تو بلایا ہے، لیکن آج تک کسی کو برائی چھڑانے کے لیے، کسی کو نماز کی طرف لانے کے لیے، کسی کو سود سے باز رکھنے کے لیے، کسی کو جھوٹ سے بچانے کے لیے کبھی آپ نے ایک بوتل بھی کسی کو پلائی ہے؟ کبھی بریانی کی پلیٹ کھلائی ہو؟ آپ بتائیں نا کہ ہم بھی ویسے کھلاتے اسی کو ہیں جس نے پہلے ہمیں کھلایا ہو، اور خاندان میں بھی ہم انہی کو بلاتے ہیں جو ہمیں اپنی شادیوں کو بلائے۔ ہم کہتے ہیں اچھا، یعنی میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جس طرح
تو آپ کسی سے پوچھ لینا حل کیا ہے، میں تو لاجواب ہو جاتا ہوں، کیا حل بتایا جائے؟ کوئی ایک بات ہو کرنے والی تو انسان کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا تھا نا، اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، سارے حق پورے کرتا ہوں، اللہ کے رسول وہ میرا ایک بھی حق پورا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، یہ نہیں کہا کہ آئی تو بات تم ہی پورے نہیں کرنا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے حق اگر پورے نہیں بھی ہو رہے، تم جو حق پورے کر رہے ہو نا، تو اپنے حقوق کا بدلہ اللہ سے لے لینا۔ اور آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، عدلے کے بدلے کا نام صلہ رحمی نہیں ہے، رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ اچھا جو وہ کرے گا میں ویسا کروں گا۔ تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ تو لوگ آپ کے ساتھ اگر رشتہ داری توڑنا چاہیں، آپ جوڑیں اس کو، یہ ہے اصل میں بڑائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو ذرا کبھی کھانا ایک ٹائم کا کھلا کے تو دیکھیں، پاس تو اس کو بلا کے دیکھیں، آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اس انسان پہ آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، وہ کتنا اثر کرتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں چند ہمارے اندر آ جائیں تو اللہ کے ہاں بہت حد تک امید ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری بہتر سے بہتر ادا کریں، جو مسائل ہمارے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایڈریس کریں لوگوں کے سامنے۔ اب اگر ہمارے ہاں مسائل کچھ اور چل رہے ہیں اور آپ یہاں پہ مسائل کچھ اور بیان کر رہے ہیں، تو لوگوں کو ان کی ضرورت نہیں ہے اس وقت پہ۔ لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کو غسل جنابت کا نہیں پتہ ہے، لوگوں کو سودی معاملات کا نہیں پتہ ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ 8 جمعوں میں پڑھاتے جائیں گے اور 8ویں جمعے میں آپ یہ بتائیں کہ حضرت زلیخا کی یوسف سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کو اپنے اپنے جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو اللہ رسول نے ہم پہ لاگو کی ہیں، ان تمام کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ توفیق کی بات ہے، ہم ان پر پورے تو نہیں اتر سکتے، مگر اللہ ہمیں کوشش کرنے کی بھی توفیق دے دے تاکہ ہمارے اس معاشرے میں ستار کے کوئی چانس، کوئی امکان نظر آ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔